بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کی دنیا بہت گہری اور دل کی دنیا اس سے بھی گہری ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے نماز کی، مستقل مزاجی کی، ہمارے دل کو نورانی کر دے، ہمیں تسبیح کی، تلاوت کی اور تہجد کی توفیق عطا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ معاذ جنت کے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نواب صدی جنت کے تمام معزز ممبران، اپنے بہن اپنے بھائیوں اور دوستوں کو خوش آمدید کہتی ہوں، ویلکم کرتی ہوں۔ میرے چینل پر آپ کو ملتی ہیں قرآنی وظائف، احادیث سے متعلق ویڈیو، اسلامک انفارمیشن۔ جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو بھی میری ویڈیو سے فائدہ ہو اور آپ جان سکیں اپنی پریشانیوں کا حل۔ نواب صدی جنت کے معزز ممبران، آپ سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر دنوں کو پیش کیا گیا، ان میں جمعے کا دن بھی تھا۔ وہ سفید شیشے کی طرح تھا اور اس کے وسط میں کالا نقطہ تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ مجھے کہا گیا یہ قیامت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھے لوٹا دیتا ہے، پھر میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم said, If any one of you greets me, Allah returns my soul to me and I respond to the greeting. معزز ناظرین اینڈ سامعین، یوم جمعہ کے اہم کام مسواک کرنا، غسل کرنا، صاف کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، پیدل چل کر جانا، امام سے پہلے مسجد میں جانا، 2 رکعت پڑھ کر بیٹھنا، خطیب کے قریب بیٹھنا، خطبہ غور اور خاموشی سے سننا، دوران خطبہ کوئی فضول بات نہ کرنا، فضول کام نہ کرنا، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا اور سورہ کہف کو پڑھنا۔ معزز ناظرین، سورہ کہف کے میں کچھ فضائل آپ کو حدیث مبارک کی روح سے پیش کرتی ہوں۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ ان کے گھر میں ایک جانور بندھا ہوا تھا۔ اچانک وہ جانور بدکنے لگا، یعنی خشک ہونے لگا۔ اس شخص نے دیکھا کہ ایک بادل نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اس شخص نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں تلاوت کیا کرو کہ یہ سکینہ ہے جو تلاوت قرآن پاک کرتے وقت نازل ہوتا ہے۔ حضرت معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف کی اول اور آخر سے تلاوت کرے گا اس کے سر تا پا نور ہی نور ہوگا، اور جو اس کی مکمل تلاوت کرے گا اس کے لیے آسمان اور زمین کے درمیان۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے جو شب جمعہ کو پڑھے اس کے لیے بیت العتیق یعنی خانہ کعبۃ اللہ شریف کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا، اور ایک روایت میں ہے جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ عزیزم ممبران، جمعہ کے دن سورہ کہف کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کے تحفے پیش کریے اور اپنے حاجات کے وسیلے بنائیے۔ اللہ رب العزت آپ کے میرے تمام دکھ تکلیف مشکلات کو دور فرمائے، ہم سب کے لیے اللہ رب العزت آسانی کرے، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرمائے، آخرت میں بھلائی عطا فرمائے، ہم پر رحمت کرے، اور آپ سب کو جمعہ مبارک۔ اللہ حافظ۔